بھائی عزیزوں، آج کے کتاب کا موضوع ہے عید قربان۔ سعودیہ میں آج ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کل پہلی تاریخ ہو، تو اس بابرکت مہینے کی 10 تاریخ کو جانور قربانی کی نیت سے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس جانور کو کہتے ہیں قربانی کا جانور، اور عید کو کہتے ہیں عید قربان۔ ہر فکس ہے، جانور کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کا جانور۔ اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ عید قربان۔ قربانی نہیں، عید قربان۔ کیا؟ تو یہ لفظ مشہور ہے، قربان کا لفظ، قربانی کا لفظ۔ جی بچے بھی بولتے ہیں قربانی، نوجوان بھی قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بوڑھے بھی۔ یاسین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قربانی، قربان کیا ہے؟ قربان سے قربانی ہے، عربی کا لفظ ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ کیا معنی ظاہر؟ قربان کا معنی کیا ہے؟ کسی کے نزدیک ہونا، اس کو کہتے ہیں قربان یا قرب یا تقرب، عربی زبان کے لفظ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قریب ہو۔ اب 10 ذی الحجہ کو جو جانور ذبح کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ قربانی کا جانور۔ صحیح سے کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو بھی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ جانور جس کو ذبح کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی ہے کسی سے سنی ہے؟ کسی مولوی صاحب سے، یا بڑے چینل پہ آئے جاتے ہیں بڑے سگالت۔ تو قربانی کا جانور کیا مطلب؟ اس دن جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے ذبح کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ یہ کام کر رہا ہوں، یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس کا گوشت بنا کے گوشت کھا لوں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس جانور کو اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نیت یہ ہو تو پھر اس بندے کو اس جانور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان صلاتی وقل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
لال دین، اے میرے پیارے محبوب آپ اپنی پیاری زبان سے اعلان کر دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی کا ہر لمحہ اور میری موت کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا، تو نیت یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور قربانی کرتا ہوں صرف اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور میں زندگی گزارتا ہوں تو میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اگر کوئی شخص دکھلاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا قیمتی جانور لے کے یہ ذبح کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، دکھلاوے کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی باتوں کا کوئی وہ قبول نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں اور ان کے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا تقویٰ، پرہیزگاری اور اخلاص پہنچتا ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ قیامت کے دن ایک مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک شہید کو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو جہنم میں بھیجو۔ اسے تو شہید کو تو جنت میں جانا چاہیے، ارشاد فرمائے گا اس کو جہنم میں بھیج دو۔ عرض کرے گا یا اللہ، میں نے میدان جنگ میں جنگ کے جوہر دکھائے، کئی کافروں کو قتل کیا، اور پھر بعد میں نے جام شہادت نوش کیا، میں تو شہید ہوں، تو شہیدوں کو تو جنت میں جانا چاہیے، آپ مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے جو جنگ لڑی تھی صرف اس نیت سے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، دین کے لیے تم نے جنگ نہیں لڑی تھی، اللہ کی رضا کے لیے تم نے جنگ نہیں لڑی تھی، جنگ اس لیے لڑی تھی کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا بہادر شخص ہے۔ اور سمجھا بھی ہر عمل کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، ہر نیک عمل کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی، قرآن پڑھتا ہے اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بڑا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، لوگ نوافل ادا کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بڑا نفل ادا کرنے والا ہے، اور اگر بہترین قسم کا لباس پہنتا ہے، قیمتی لباس، اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بڑا امیر آدمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب نہیں دیتا، اس کا، کیونکہ ہم نے وہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم نے اس نیت سے کیا کہ لوگ راضی ہو جائے اور لوگ واہ واہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں، اس کے خون بہانے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری نیت کیا ہے۔ اگر تیری نیت یہ ہے کہ اس قربانی سے میرا رب راضی ہو جائے تو میں اس قربانی کو قبول کروں گا۔ تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ہاں جی، قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ رب کے نزدیک ہو جائے، رب کے، لیکن نزدیک قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب یہ نیت ہو کہ میں صرف اور صرف قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مضمون اللہ کا ہے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کا مفہوم، معنی، مضمون تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔
تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن نفل ادا کر کے، کیا نفل ادا کر کے، فرض کے بعد نہیں۔ آج جی نفل کیا ہے؟ یہ جو سنتیں پڑھتے ہیں نماز میں، یہ ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے، ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی نفل ہے۔ زکوٰۃ واجب فرض ہے اور صدقہ خیرات فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دیں، اسی طرح کسی مسجد میں ضرورت ہے، اس مسجد کی ضرورت کو پورا کر دیا، مدرسے کی خدمت کر دیں، تو یہ سارے کیا ہے؟ نفل ہیں۔ اور کئی بزرگ ایسے گزرے جو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے ہیں، صبح تک وہ نفل ادا کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے 200 رکعت نفل پڑھتا ہے، کوئی 500 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ اسی طرح درود شریف ہے، درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن نفل ادا کر کے، کیا نفل ادا کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے نزدیک آ جاتا ہے۔ جب وہ میرے قریب آ جاتا ہے تو اس بندہ مومن کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا انسانی طاقت سے، بولتے ہیں کہ انسانی طاقت سے، پکڑتے ہیں کہ انسانی طاقت سے، چلتے ہیں کہ انسانی طاقت سے، لیکن نفل ادا کر کے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ قریب ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر اللہ کی طاقت آ جاتی ہے۔ دیکھتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، بولتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، سنتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، پکڑتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، چلتا ہے تو اللہ کی طاقت سے۔ پھر اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زمین پر بیٹھا ہے اور اس کی نگاہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرش الہی کو، کیونکہ ہماری انسانی طاقت ہے، انسانی طاقت کے ذریعے ہم عرش الہی کو نہیں دیکھ سکتے۔ زمین پر بیٹھا ہے اور لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے علامہ رومی نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ است پیش اولیاء، فرج محفوظ است از خطا۔ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ عرش الہی کے نیچے ہے۔ لوح کا معنی تختی، محفوظ کا معنی اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اس تختی کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ تو ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ ولی جب مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے، زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ عرش تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، لوح محفوظ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ولی کی طاقت ہے۔ اور اس کو یہ شان کیسے ملی؟ نفل ادا کرنا۔ کیا؟ جب نفل کی یہ شان ہے تو فرضوں کی کیا شان ہے؟ جی یہ جو قربانی ہے فرض ہے۔ کیا ہے؟ کس پر فرض ہے؟ کسی نے بتایا یہ مسئلہ؟ کس آدمی پر قربانی فرض ہے؟ جس کے پاس 10 ذی الحج کو، آگے پیچھے کی بات کریں، جس کے پاس 10 ذی الحج کو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو، اس پر قربانی فرض ہے۔ افتخار سے کتنی قیمت بنتی ہے 52.5 تولے کی؟ یہ جیولر ہے۔ ہر وہ بالغ مسلمان، ہر نابالغ پر نہیں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو ملتی ہیں کیا عیدی وغیرہ ملتی ہے یا ویسے ان کو خرچی ملتی ہے، انہوں نے گولک بنائی ہوتی ہے، اس میں گولک پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر ان کو یہ نہیں کہیں کہ بھی گولک توڑو دیکھتے ہیں تمہارے پیسے کتنے ہیں۔ 1,47,000 رفیق صاحب، 1,47,000 10 ذی الحج کو جس کے پاس ہوں گے اس پر قربانی فرض ہے۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں اور اس کی اتنی قیمت ہے، اس پر بھی فرض ہے۔ اور یہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، اگر ان کے گولک میں اتنے پیسے ہیں تو ان پر قربانی فرض نہیں ہے۔ اگر عقیقہ نہیں ہوا تو پھر عقیقہ کر سکتے ہیں، اور عقیقے کے لیے بھی 2 حصے رکھنے پڑتے ہیں، لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔
میری بات سمجھ آ گئی؟ تو قربان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ جب بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہو کے بیٹھے ہوئے، بندہ رب کے جب قریب ہو جاتا ہے تو اس کی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر رب کی طاقت کار فرماؤ۔ میرے پیارے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کیفا اصبحت، کیفا تمہاری صبح کیسی گزری آج یہ تمہاری صبح کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا اصبحت مومنا، مومن ہو کر میں نے صبح گزاری، میں مومن تھا اس وقت۔ لال دین فرمایا ما دلیل ایمان کا، یا کر سکتا تم کہتے ہو کہ میں مومن تھا، میں مومن ہوں، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تیرے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت زمین پر کھڑا ہوں آپ کے سامنے، میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، یہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش الہی، میں زمین پر کھڑا ہوں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور کچھ دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جو جنتی جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں جنت میں ان تمام جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا نا، قیامت آئے گی تو پھر فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی ہے کون دوسری ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور کیا دیکھا؟ یہ ساری دانوں سے ہمیں نکل گئی۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جہنم ہے، دوزخ ہے میرے سامنے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں جہنم، یہ ٹی وی چینلز پہ کبھی کبھی ہم پروگرام سنتے ہیں، سکھاتا رہتے ہیں، تو جہنم لفظ ہے، جہنم نہیں ہے۔ کیا؟ جہنم۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں تاج تارے ختم نبوت کہتے ہیں، ایک نعرے لگاتے ہیں، میں نے بتایا تھا یہ نبوت لفظ غلط ہے، نبوت کیا؟ نبوت لفظ۔ تو باہر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں جہنم کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ سارے جہنمی جہنم کے عذاب کی وجہ سے چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، اور وہ کھڑے زمین پر ہیں۔ کہاں ہیں؟ زمین پر ہیں، اور جنت جہنم پتہ نہیں کتنے خربوں قدموں میل دور ہے۔ ان جہنمیوں کی آواز کو آپ کے وہ صحابی سن رہے ہیں۔ اگر غلام کی یہ طاقت ہے، غلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ خربوں قدموں میل کے فاصلے پر جو جہنم ہے تو تمام جہنمیوں کی آواز کو وہ سن رہے ہیں۔ یہاں سے 3500 میل ہے مدینہ منورہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہمارے درود کو نہیں سن سکتے۔ اور درود تو ایسا عمل ہے، ایسا اگر آپ ریاکاری سے بھی درود پڑھیں تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور یہ درود ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے چابی ہے اور روحانیت کے لیے۔ بٹ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے روحانی مسئلہ چاہیے، روحانیت کے لیے
سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ آپ نے تو کسی مدرسے میں جا کے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، جی کسی اسلامی یونیورسٹی میں جا کے آپ نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو لوگوں کو نہیں کہا کہ مجھے علامہ کہو، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ جب 1,00,000 ہوا درود شریف میں نے پڑھا تو میرا کچھ روحانیت میرے اندر آنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا۔ الفاظ میرے سامنے کھڑے ہو گئے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس شعروں کی آمد ہوتی ہے، میں شعر کہتا رہتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عام حالات میں آدمی جتنا بھی زور لگا دے وہ شعر نہیں بنا سکتا۔ یہ شعر دماغ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب انسان کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے شعروں کی آمد ہوتی ہے، اور کئی کتابیں وہ لکھ دیتا ہے شعر شاعری۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے 100 مرتبہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ مجھے علامہ بھی کہتے ہیں اور میری عزت اور احترام بھی کرتے ہیں۔ اور یہی علامہ اقبال کہتے ہیں میں بلا ناغہ ہر جمعرات کو فجر کی نماز کے بعد حضرت داتا صاحب کے مقام میں آدمی دیتا ہوں۔ آگے سمجھئے سارا مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے۔ اور تمام وظیفوں میں بڑا وظیفہ درود شریف ہے۔ آگے سمجھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل کیا، اس پہ تو قربانی ہے نا۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ یاد یاسین کہ وہ جانور جو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے تو اس جانور کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو قربانی فرض نہیں تھی۔ قربانی مدینہ منورہ میں جب گئے تو پھر قربانی فرض قرار دی گئی۔ تو میں نے بتایا ہے یاسین کہ قربانی کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس 10 ذی الحج، اگر آج ہے کل ہے وہ سارے ختم ہو گئے، 10 ذی الحج کو نہیں ہے پیسے، اس پر قربانی فرض۔ 10 ذی الحج کی تاریخ کو جس کے پاس 1,47,000 روپیہ ہو، 1 لاکھ مسلمان ہو اور بالغ ہو اور عاقل ہو تو اس پر قربانی کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ہم پہ قربانی کیوں فرض کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کے لیے سنت ہے اور ہمارے لیے فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَاهُ فِي، بولو کچے حافظ ہو پکے حافظ، وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر ہم نے اس قربانی کو فرض کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ اس پر وضاحت ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعہ کہ خلیل کا معنی کیا ہے، خلیل کس کو کہتے ہیں۔ خلیل دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔